اگر انسان اللہ کی عبادت کے لیے وقت نکالے تو اس کے 5 فائدے ہیں. کتنے فائدے ہیں؟ 5 فائدے ہیں. خدا کہتا ہے میری عبادت کے لیے وقت نکالو. پہلا فائدہ، میں تیرے دل کو توانگری سے بھر دوں گا، یعنی مالداری سے. اب آپ دیکھیں، اگر آپ یا ہم سب اللہ کی عبادت کے لیے ایک وقت خاص معین کریں، خاص وقت نکالیں، یعنی عبادت یہ روزانہ کی جو عبادت ہے اس پہ انسان اپنے آپ کو مشغول رکھے. خدا کہتا ہے میرے لیے وقت نکالو. اگر دونوں چیزیں میں بیان کروں آج، وقت نکالنے کے فوائد کیا ہیں اور وقت نہ نکالو تو اس کے نقصانات کیا ہیں. یہ نمبر 1 کیا، پہلا فائدہ کیا ہے؟ میں تیرے دل کو توانگری بھر دوں گا، یعنی مالداری. توانگری نہیں، مالداری. 1 2 میں تیرے ہاتھوں کو رزق سے مالا مال کر دوں گا. یعنی آپ دیکھیں، اگر اللہ کے لیے ہم عبادت کے لیے وقت نکالیں تو خدا کیا کہتا ہے کہ میں تیرے ہاتھوں کو رزق سے بھر دوں گا. تیسرا، تیرے دل کو خوف سے مالا مال کر دوں گا. انسان کے دل میں خوف خدا آئے گا. یہ بہت ضروری ہے خوف خدا کا آنا. اگر خوف خدا کا خوف نہ ہو تو انسان نہ پھر عبادت کرے گا نہ پھر اس سے ڈرے گا، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ پھر انسان گناہ کرے گا. یہ اس کا نتیجہ ہوگا. یعنی خوف کو آنا ضروری ہے انسان کے دل میں. اور بعض جگہ جو آئے گا، پہلے بھی میں نے بیان کیا ہے کہ ذکر الہی میں بھی آیا ہے، خوف خدا میں بھی آیا ہے کہ خوف خدا یہ ہوتا ہے کہ انسان کے سامنے جب کوئی ایسا مقام آئے یا ایسا موقع آئے کہ جو کام خدا نے کہا کہ انجام مت دو، اب انسان کیا کرے؟ خدا کو یاد کرے، خوف کرے، پروردگارہ تو نے حکم دیا کام میں نہیں کروں. یا خوف نہیں ہے، انسان بے دھڑکی سے کام کرے. یہ انسان جو گناہ کرتا ہے، یہ جسے ہم کہتے ہیں جرأت ہے. گناہ کیا ہے؟ جرأت ہے. ایک جرأت ہے کہ خدا کہہ رہا نہیں کرو، میں کہا میں کروں گا. یعنی ایک طرح سے دیکھا جائے تو یہ اب انسان اگر خدا کے لیے وقت نکالے گا عبادت میں تو پروردگار عالم کیا کام کرے گا؟ اس کے دل میں خوف آ جائے گا. یعنی خدا اس کو ایک ایسی صفت دے گا. خوف ایک صفت ہے. خوف ایک صفت ہے، یعنی اس کے اندر وہ خوف پیدا ہوگا کہ جب بھی کوئی کام ایسا ہوگا جہاں یہ حکم آئے کہ اس کام کو انجام نہ تو فوراً کہے گا خدا میں تیرے سے خوف کر رہا ہوں. اور وہ کام کب ہوگا؟ جب ایک طرف اس نے عبادت کی ہوگی، ایک طرف اس نے حکم الہی کو انجام دیا ہوگا، عبادت میں اپنے آپ کو مشغول رکھا ہوگا، تو اس کے اندر خوف پیدا ہوگا. یہ بہت سرسری سا میں بیان کر رہا ہوں، اور شاید پہلے بھی خوف کے متعلق بہت سے واقعات بھی بیان کیے کہ خوف خدا انسان میں ہونا چاہیے. اور یہ ہوتا ہے نا کہ ضمیر ملامت کرنے لگتا ہے کہ یہ چیز نہیں کرو، یہ خوف پیدا ہونے لگتا ہے. یعنی سمجھا نہیں کیا پوچھنا چاہ رہی ہے؟ یہ کہنا ہے سر، عبادت ہم لوگ کریں گے تو ہمارا دل نرم ہو جائے گا. ٹھیک ہے. آپ نے کہا کہ نا خوف خدا ہمارے دل میں زیادہ پیدا ہو جائے گا. تو اسی طریقے سے یہ جب ہم مطلب اسے کوئی برا کام دیکھ رہے ہوتے ہیں تو یہ ہمارا ضمیر خود ہی ملامت کرنے لگتا ہے. یہ وہی چیز ہے. اس کا مطلب یہ ضمیر ملامت جو کر رہا ہے یہ کیا چیز ہے؟ خوف خدا. یہ اسی کو خوف خدا کا نام دیا. یعنی ضمیر کے اندر اس بات کا آنا کہ یہ کام ہے، یہ کام نہیں کرنا، یہ غلط ہے، یہ خود خوف خدا ہے. یعنی کون سی چیز تھی جو ضمیر کو یہ کہہ رہی کہ غلط ہے؟ خوف خدا. اور یہ دیکھیے آپ ہم نے ہمیشہ پریکٹیکلی بات کی، معاشرے کے اندر یہ دیکھیے گا یہ کم ہے. کم اس لیے کہ جب ہم معاشرے میں جاتے ہیں تو جب بہت سے کام ایسے دیکھتے ہیں کہ جس میں دیکھتے ہیں گناہ ہو رہا ہے تو ہم کہتے ہیں اس کا مطلب خوف نہیں ہے اس میں. یعنی خدا کا خوف ختم ہو گیا نا. اگر معاشرے میں کوئی گناہ کر رہا ہے، کہیں ہم ایسی محفل میں گئے ہیں، عموماً محفلوں میں زیادہ ہوگا، میلاد میں زیادہ ہوگا، ان محفلوں میں زیادہ ہوگا جہاں خوشی کا موقع زیادہ ہوگا، وہاں خدا کی نافرمانی زیادہ نظر آئے گی بنسبت کے غم کے موقع پر. وہاں پہ تو شاید انسان خدا سے ڈرتا ہے. لیکن جو دیکھیں وہ ذکر الہی میں نے بیان کیا تھا، ذکر الہی میں جو خوف کا ایک مقام آتا ہے کہ ذکر الہی میں جو قلبی تھا، قلبی ذکر الہی کیا تھا؟ 6 موارد تھے جو میں نے بیان کیے تھے. ذکر الہی میں 6 موارد تھے. اس میں ایک موقع یہ تھا کہ خوشی کے موقع پہ خدا کو یاد رکھنا. یہی تھا کہ آج ہمارے گھر میں خوشی ہے، آج ہم خدا کے حکم کے مطابق ہیں یا نہیں ہے، یا وہ ہے یا نہیں ہے. اگر ہے تو اس کا مطلب ہے خوف خدا ہے، ہم نے خدا کو یاد رکھا ہوا ہے، وہ قلب کے اندر خوف ہے. آج کوئی ایسا کام ہم اپنے معاشرے میں، اپنے گھر میں، آتا معاشرہ تو بہت بعد میں آئے گا، سب سے پہلا تو انسان کا اپنا گھر ہے جہاں سے دین شروع ہوگا.
یہ ذہن میں رکھیے گا، دین ہمیشہ اپنے گھر سے شروع، اس کے بعد خاندان میں، سماج میں، معاشرے میں، اس کے بعد وہاں پہ دین کی بات آئے گی۔ تو خیر خوف خدا بات زیادہ طولانی نہ ہو جائے۔ تیسرا جو فائدہ وہ کیا ہے؟ چوتھا کیا ہے؟ چوتھا فائدہ تیرے فاقوں کا سد باب کر دوں گا، تیرے فاقوں کا جو راستہ ہے اسے بند کر دوں گا، اسے روک دوں گا۔ یعنی عبادت کا ایک فائدہ کیا ہے کہ خداوند متعال، عبادت کا ایک فائدہ یہ ہے کہ انسان کے فاقوں کا سد باب ہو جائے گا، یعنی انسان کے فاقے ختم ہو جائیں گے۔ یعنی وہ اسباب، یوں کہہ لیجیے کہ وہ اسباب جس سے انسان کے پاس فاقے ہوتے ہیں، خداوند متعال اس اسباب کو ختم کر دے گا۔ یہ چوتھا فائدہ۔ اور پانچواں فائدہ کیا ہے؟ پانچواں فائدہ ہے کہ تجھے تلاش کے سپرد نہیں کروں گا۔ ہاں یعنی اب مجھے ڈھونڈنے میں پریشانی نہیں ہوگی، ہاں یعنی آسانی، میں تجھے آسانی سے مل جاؤں گا، یعنی میں تجھے تلاش کے سپرد نہیں کروں گا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ تو مجھے اگر تلاش کرے گا تو میں تجھے آسانی سے مل جاؤں گا۔ یعنی یہ عبادت کے نتیجے، یعنی خدا انسان، میں اپنے الفاظ میں آپ کو سمجھائیں کہ خدا کے لیے اگر ہم وقت نکالیں گے، جو موضوع ہے ہمارا خدا کے لیے وقت نکالو، تو اس کا پانچواں فائدہ یہ ہوگا کہ خدا کو جب ہم تلاش کریں گے تو خدا ہمیں فوراً مل جائے گا، تو ہمیں تلاش کرنا نہیں پڑے گا۔ اب یہ کیسے ہوگا؟ یہ وذکرونی اذکرکم ہے نا، خود تو میرا ذکر کرو میں ذکر کروں گا۔ یہ بھی گفتگو آ چکی بہت پہلے، پچھلے سالوں میں بیان ہو چکے ہیں وہ کون سے موارد ہیں، وہ پہلے آ چکا ہے۔ اچھا اب آتے ہیں نقصانات کی طرف۔ کیا اگر تم نے میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ نہ کیا اور میری عبادت کے لیے وقت نہیں نکالا تو اس کے نقصانات کیا ہوں گے؟ نمبر ایک نقصان، پہلا نقصان کیا ہے؟ میں تیرے دل کو دنیاوی امور میں مشغول کر دوں گا۔ آج آپ دیکھیں کیا ہے کہ جن لوگوں نے اللہ کے لیے عبادت کے لیے وقت نہیں نکالا ہے، دنیاوی امور میں اتنا مشغول ہو گئے ہیں، یہ بھی کمانا وہ بھی کمانا، یہ بھی آپ دیکھیں 12 گھنٹے 15 گھنٹے انسان دنیاوی مشغولات میں رہتا ہے، اور اس کے بعد پھر باقی زندگی اپنی ایسے ہی ہے، کمانے میں ہے، گھر میں ہے، کمانے میں، بچوں میں ہے، بس اسی میں انسان کی زندگی ہے۔ خدا اسے پھر یاد نہیں آتا۔ تعجب ہے کہ وہ اس خدا کو بھول جاتا ہے کہ جس نے کمانے کے اسباب فراہم کیے، جو روزی دے رہا ہے، جو تمام زندگی دے رہا ہے، جو رزق دے رہا ہے۔ انسان تعجب ہوتا ہے کہ اسی خدا کو انسان بھول جاتا ہے۔ کتنے بھی آج میں سے معاشرے لوگ جو نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے، لیکن اللہ انہیں رزق دے رہا ہے، اللہ انہیں روزی دے رہا ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں، یہاں تک یہ کہوں کہ بلکہ یہ کہ لیے جو خدا کو خدا نہیں مانتے، خدا انہیں بھی رزق دے رہا ہے، انہیں بھی روزی دیتا ہے، انہیں بھی خلق کیا خدا، اسی نے خلق کیا۔ یہ تو وہ ہیں جو خدا کو مانتے تو ہیں خدا، لیکن عبادت نہیں کرتے۔ لیکن اس کا نتیجہ کیا ہے؟ خدا نے کہا اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اگر تم میرے لیے عبادت کے لیے وقت نہیں نکالو گے تو دنیا بھی تمہیں مشغول کر دوں گا۔ اب آپ سوچیں کہ انسان اگر اللہ کے لیے وقت نہ نکالے تو اس کا ایک بڑا نقصان، پہلا بڑا نقصان کیا ہے؟ دنیاوی کاموں میں وہ مشغول رہے گا، اور وہ دنیاوی کام مشغول رہے گا، نمبر ایک۔ نمبر دو، تیرے لیے فاقوں کا سد باب نہیں کروں گا۔ جو تیرے لیے فاقے ہیں وہ تیرے لیے فراوان رہیں گے، یعنی فاقے بھی تیرا پیچھا نہیں چھوڑیں گے۔ پھر اس کے بعد ہے تیسرا میں بھی یہی ہے، تجھے دنیاوی کاروبار کے سپرد کر دوں گا۔ وہی دنیاوی امور میں، اور ایک روایت کا ایک اور جملہ بھی ہے کہ میں تجھے دنیاوی کاروبار کے سپرد کر دوں گا، یعنی تو دنیا میں کاروبار میں لگا رہے گا۔ یہاں پر میں ایک واقعہ سنا دوں، ایک جملہ پورا کر کے، روایت کو پورا کر کے پھر ایک واقعہ سنا دیتا ہوں، اس تاکہ روایت مکمل ہو جائے۔ یعنی اور تجھے دنیاوی کاروبار کے سپرد کر دوں گا، اس کی ایک مثال میں آپ کو دوں گا، پہلے یہ جملہ مکمل کر لوں۔ اور اس کے بعد چوتھا نقصان کیا ہوگا؟ تجھے اپنی تلاش کے حوالے کر دوں گا، یعنی اب تو مجھے تلاش کرتا رہے گا۔ وہاں پہ کیا تھا؟ عبادت میں وقت نکالو گے تو تلاش نہیں کرنا پڑے گا۔ اب یہاں پر بالکل دو چیزیں بالکل برعکس ہیں۔ یہاں پر کہا کہ اگر تم میری عبادت میں وقت نہیں نکالو گے تو پھر تم مجھے تلاش کرتے رہو گے، میں تمہیں نہیں ملوں گا۔ تم مجھے تلاش کرتے رہو گے، میں تمہیں
نہیں ملوں گا. تو 5 فائدے عبادت, اگر اللہ کے لیے انسان وقت نکالے تو 5 فائدے ہیں اور 4 نقصانات. یہ 3 روایتوں کا خلاصہ ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے کہ اگر اللہ کے لیے وقت نکالے گا تو اسے کیا فائدہ پہنچے گا, اور اگر وقت نہیں نکالے گا تو اسے کیا نقصان پہنچے گا. اب آئیے ایک جملے کی میں ایک تشریح کر دوں تاکہ بات واضح ہو جائے. میرا خیال ہے تمام چیزیں آپ کے لیے واضح ہیں, اگرچہ واضح شاید یہ بھی ہوگا کہ تجھے دنیاوی کاروبار کے سپرد کر دوں گا. یعنی اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی انسان پھر کاروبار میں لگا رہے گا جو خدا کے لیے وقت نہیں نکالے گا. اور اس کی بہترین مثال شاید آپ نے یہ واقعہ سنا ہوگا, لیکن میں موضوع کے مطابق اس سے سنا رہا ہوں کہ پیغمبر کے زمانے میں پیغمبر کے زمانے کا واقعہ ہے کہ کچھ اصحاب تھے جو غریب تھے, جو مدینہ مسجد کے ساتھ ایک چبودرا جسے کہتے ہیں, اسے کہتے ہیں اصحاب صفہ, مشہور ہے نا, سنا آپ نے؟ ہاں, وہاں پہ کچھ لوگ رہتے تھے. ان میں سے ایک شخص بہت غریب تھا اور ایک دفعہ اس نے اللہ کے رسول سے 2 دینار طلب کی کہ اللہ کے مجھے 2 دینار دے. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ میرے پاس دینار نہیں, اگر ہوتے تو میں تمہیں دے دیتا. کہتے ہیں جبرائیل نازل ہوئے اور جبرائیل نے نازل ہو کہا, اللہ نے کہا آپ اسے 2 دینار دے دیں. اب دیکھیے 2 دینار جب اسے ملے تو کیا ہوا, یہ نا ذہن میں رکھیے گا موضوع کیا ہے تاکہ بات آپ کے بالکل وضاحت ہو جائے. دنیاوی کاروبار میں سفر کرتا ہوں اگر وقت نہیں نکالو گے تو. اب 2 دینار جب اسے ملے, اس زمانے میں 2 دینار سے اس نے چھوٹا کوئی کام شروع کیا, اور کام شروع کرتے کرتے جب کام شروع کیا اور کرتے کرتے پھر کام میں برکت ہوئی, تھوڑا پھر اور پیسے ملے اور پیسے ملے اور پیسے ملے, تھوڑا سا کاروبار وسیع. اچھا, اب اس قسم میں ہوتا کیا ہے, یہ ہمارے معاشرے میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو آدمی پہلی صف میں نماز پڑھتا ہے اور جب وہ کاروبار تھوڑا بڑھتا جاتا ہے تو وہ پھر دوسری صف میں آ جاتا ہے, یعنی تھوڑا لیٹ آتا ہے مسجد میں. پہلے آتا تھا دروازہ مسجد کے اذان ہوئی فوراً مسجد میں آ گیا. یا ایسے بھی لوگ تھے کہ جب مسجد کا دروازہ جیسے بند ہو جاتا راتوں میں, وہ نماز شب کے لیے اگر کھلتا ہے, مطلب 4 بجے فجر ہے, 5 بجے فجر ہے, تو 4:30 بجے کھل جاتا ہے. تو وہ کچھ افراد ایسے بھی تھے کہ ہیں آج بھی معاشرے میں ایسے افراد جہاں مسجدیں بند ہوتی ہیں تو وہ 4:30 بجے موجود ہے, ایسے بھی لوگ تھے. خیر, یہ شخص بھی انہی میں سے تھا جو نماز اول وقت میں پڑھنا, پیغمبر کے ساتھ اصحاب صفہ میں تھا, اور پیغمبر ان لوگوں سے محبت بھی کرتے تھے. اور جیسے کے بعد مال آیا, آتے آتے یہاں تک یہ جب امیر ہو گیا, اور اتنا امیر ہو گیا کہ اس کا کاروبار وسیع ہو گیا, اور اتنا وسیع ہو گیا کہ یہ کاروبار اپنا مدینے سے باہر لے گیا, اور آہستہ آہستہ نماز میں آنا کم ہو گیا. 1 بجے پہلا جسے کہتے ہیں نا 1 بجے نماز پڑھتے ہیں, پھر 2 بجے پڑھتے ہیں, پھر 4 بجے پڑھتے ہیں, اس طرح نمازوں کا ٹائم میں بھی تبدیلی آتی چلی گئی. تو پیغمبر اسلام نے پوچھا اس صحابی کے بارے میں, وہ نظر نہیں آ رہا. کہ اللہ کے رسول اس نے تو اپنا کاروبار اتنا وسیع کر لیا کہ وہ مدینے سے باہر اپنا کاروبار لے کے گیا. کہا ٹھیک ہے. اب جب زکوٰۃ کی آیت واجب ہوئی, نازل ہوئی, زکوٰۃ کی آیت جب نازل ہوئی تو اللہ کے رسول نے صحابیوں کو بھیجا, کہا کہ بھائی اس کے مال میں زکوٰۃ واجب ہے, اب اس سے کہو کہ اپنے مال میں زکوٰۃ نکالیں. صحابی گئے اللہ کے رسول کے فرمان پہ, صحابی گئے, انہوں نے جا کے حکم سنایا کہ اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے کہ اللہ کا حکم ہے کہ اب تمہارے مال میں زکوٰۃ ہے, تم زکوٰۃ ادا کرو. تو اب اس کا جملہ سنیے گا, کیا ہے جو اصل بات ہے وہ یہ ہے. اس نے ایک جملہ کہا, اس نے کہا اب میرے پاس اتنی دولت ہو گئی کہ اب اللہ کا رسول یہ چاہتا ہے کہ میں پہلے کی طرح فقیر ہو جاؤں. یہ مال سے محبت ہے, یہ ہے کاروبار سے محبت. یعنی یہ نتیجہ ہے کہ انسان کے دل میں جب مال کی محبت, دولت کی محبت, عزت بھی انسان جب حاصل کرتا ہے, منصب حاصل کرتا ہے, تو جب یہ سب چیزیں جب انسان کے دل میں آتی ہیں تو انسان پھر اس کے بعد کہتے ہیں نا, اس کا اردو میں یہ کہا جاتا ہے اس کا دماغ ٹھکانے نہیں ہے. اس کو آسان الفاظ میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس کے ہوش اڑ ہو جاتے ہیں. یعنی یہ تمام چیزیں کیا کرتی ہیں, یہ تمام چیزیں انسان کی عقل پر حاوی ہو جاتی ہیں, تکبر آ جاتا ہے. اور اس کے بعد جب اس نے ایک جملہ کہا, اس نے کہا کہ اللہ کا رسول جو چاہتا ہے کہ میں پہلی حالت میں آ جاؤں, یہ جملہ کہا. اور اس کے بعد یہی جملہ ان صحابیوں نے اللہ کے رسول کو جب جواب سنایا تو اللہ کے رسول غمگین ہو گئے, افسوس ہوا کہ اتنا پیسہ ہونے کے باوجود بھی اس سے جو زکوٰۃ مانگی تو یہ جواب دیا. تو کہتے ہیں جبرائیل نازل ہوئے, جبرائیل نے پوچھا آپ کیا چاہتے ہیں, اللہ کے رسول کہا میں چاہتا ہوں یہ اپنی پہلی حالت پر آ جائے. کہا ٹھیک ہے آپ اسے 2 دینار طلب کریں, 2 دینار طلب کریں جو آپ نے. اللہ کے رسول نے اس کو طلب کیا اور اس سے کہا کہ وہ 2 دینار جو میں نے تمہیں شروع میں 2 دینار دیے تھے مجھے واپس کر دو. اس نے کہا آپ جو چاہے جتنے چاہے لے لیں, اب تو دینار بہت سارے ہو گئے میرے پاس. اللہ کے رسول نہیں, مجھے صرف وہ 2 دینار چاہیے. کہتے ہیں کہ 2 دینار اس نے اللہ کے رسول کو دیے,
اور مال میں سے ایسی برکت اٹھی کہ آہستہ آہستہ نقصان ہوتے 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 واپس اسی جگہ پر آ گیا جہاں پر پہلے یہ ہے. تو اسے کہتے ہیں کہ تمہیں اب دیکھیں نتیجہ کیا تھا. ہماری گفتگو تھی کہاں پر تھی؟ تجھے میں دنیاوی کاروبار میں کے سپرد کر دوں گا. اللہ کے لیے وقت نکالنا چھوڑ دیا. جب اللہ کے لیے وقت نکالنا چھوڑا تو نتیجہ کیا نکلا؟ مال کی محبت، کاروبار کے سپرد. یہ طریقے چیزیں، یہ اس واقعے سے ہمیں نتیجہ ملتا ہے کہ انسان ایک تو کیا نتیجہ ملتا ہے کہ اگر مال کی محبت ہوگی، مال کی محبت آئے گی تو انسان وقت پہ نماز، وقت پہ اللہ کا بھول جائے گا، وقت پہ نماز نہیں پڑھے گا. اس واقعے میں ایک اور نتیجہ بھی اگر کوئی بیان کرے، ایک اور نتیجہ بھی ہے اس میں، کوئی بیان کر سکتا ہے؟ میں نے تو تھوڑا سا سرسری سا بیان کیا ہے کچھ نتائج کہ مال کی محبت نے کیا نقصانات پہنچائے، کہ نماز سے دور، عبادت سے دور، پھر اس کے بعد مال کی محبت آ گئی، پھر یہ جملہ کہہ دیا کہ اللہ کا رسول تو مجھے وہی چاہتا ہے میں ویسا ہو جاؤں. ٹھیک ہے، عبادت یہ تو سب میں نے بتا دیا نا. کوئی ایک عبادت سے دوری مطلب وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مطلب بے رخی ہو گئی. یہ سب چیزیں تو میں نے بیان کر دی. میں نے کہا کہ کوئی ایک انسان کے لیے فتنہ ہے، یہ بھی بیان کر دیا. ہاں میں یہ بھی ہو سکتا ہے. اصل میں اس میں ایک نقطہ یہ کہ عطائے آل محمد، اگر جو آل محمد عطا کرے تو انسان فرش پہ پہنچ جاتا ہے، اور واپس لے لے تو انسان عطا کرے تو عرش پہ چلے جاتا ہے، اور اگر واپس لے لے تو وہ فرش پر آئے. اس کو یوں بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ ہے عطائے آل محمد ہے. اس کو اس لحاظ سے بہت بہترین ہے. ہاں کہ دیکھیں انہوں نے عطا کیا، اس کو بہت مال ملا، لیکن وہ پھر اس سے تحمل نہیں کر سکا. وہی کہنا ہے، دیکھیں عطائے آل محمد ہے اسی مقام پر اس لیے نہیں، یہ اس مقام پر یعنی ہم اس واقعے سے نتیجہ نکالتے ہیں کہ عطائے آل محمد ایک چیز ہے. جیسے بہت سے واقعات ہیں، امیر المومنین نے کسی کو دیا، بسم اللہ کان میں پڑھا. عطائے محمد ضروری نہیں ہے کہ عطائے محمد مالی ہو، روحانی بھی ہو سکتی ہے، قرآن بھی ہو سکتا ہے نا. عطائے کسی کے کان میں قرآن پڑھا، اسے حفظ کر دیا امیر المومنین نے، اس کو ساری چیزیں حفظ ہو گئی. پورا قرآن حفظ ہو گیا. روایت میں کہ وہ گنگناتا تھا. علی نے کہا تو قرآن کیوں نہیں پڑھتا؟ اس نے کہا مولا مجھے نہیں آتا. کہتا علی نے چند جملے کان میں پڑھے، پورا قرآن اسے. تو یہ عطائے آل محمد ہے، عطائے امیر المومنین. اسی طرح بسم اللہ والا واقعہ جو پہلے پڑھ چکے ہیں وہ بھی عطائے امیر المومنین. تو اب ایک موضوع ہے عطائے آل محمد کے عنوان سے. عطائے آل محمد کے عنوان میں کیا ہے کہ دیکھیں یہ جب عطا کرتے ہیں تو انسان فرش پہ پہنچ جاتا ہے، اس کی زندگی تبدیل ہو جاتی ہے، چاہے وہ روحانی اعتبار سے ہو چاہے مالی اعتبار سے ہو. یہ مالی اعتبار سے تھا، لیکن اس سے اس مالی اعتبار سے آنے کے بعد اپنی اس پوزیشن کو باقی نہیں رکھا کہ نماز اسی طرح رکھتا، عبادت اسی طرح کرتا، روزے اسی طرح رکھتا، اور وہ جملہ نہ کہتا جو اللہ کے رسول کو غمگین پہنچ. کیونکہ اس مال دولت نے اس کے اوپر اس کو راغب کر دیا، اس کے اوپر حاوی آ گئی، جس کی بنا پہ اس نے یہ جملہ کہا، اللہ کے رسول کو ناگوار گزرا. تو اللہ کے رسول نے کہا میں چاہتا ہوں یہ واپس وہیں آ جائے. تو یہ واپس یعنی پھر اللہ کے رسول نے دینار لیے تو کہا کہ عطائے آل محمد دے دیں تو انسان عرش پر ہے، لے لیں تو فرش پر ہے. یہ اس کا نتیجہ. تو اچھا اب یہ دنیا میں بھی ہے، آج بھی ایسا ہی ہے. اس واقعے میں تو لے لینا بھی ایک لحاظ سے آتا ہے، وہ یوں ہاں آتا ہی ہے. پہلے سب میں آ گیا نا. ہاں یہ بھی ایک آتا ہے. نہیں اس کو درس دینا ہے، اس کو یہ درس دینا، اس میں درس عبرت ہے، اس میں عبرت ہے. اس میں اس واقعے میں ٹھیک ہے آپ بھی اگر کہیں کہ وہ پہلی صف میں آ گیا ٹھیک ہے، لیکن عبرت ہے، لوگوں کے لیے عبرت بن گیا. وہ خود عبرت ایک موضوع ہے نا. عبرت کیا ہے؟ دوسروں سے عبرت لیں. آپ کے مثال میں آپ کو فرض کریں آپ کے خاندان میں ایک شخص تھا، غریب تھا، کسی طرح بھی کاروبار کرتے وہ پہلے نمازی بھی تھا، روزے دار بھی تھا، سب کچھ تھا. آپ نے دیکھا دیکھتے ماشاءاللہ وہ آپ مطلب اتنا پیسہ والا ہو گیا کہ ڈیفینس میں گھر لے لیا، فلاں گھر لے لیا، بس دنیا کے اندر ایک دنیاوی زندگی میں چلے گیا. اور پھر کوئی ایسا جھٹکا لگا خدا کی طرف سے تو اس سارا کاروبار نقصان ہو گیا، سب وہیں باقی اپنے اس پرانے مکان میں آ گیا. تو آپ اس سے کہیں گے ہاں یہ تو بہت اچھا ہے واپس آ گیا. یہ کہیں گے عبرت لیں گے، اس سے کیا لیں گے؟ عبرت ہے. اس سے عبرت دیں گے لوگ کہ بھائی دیکھو اللہ نے جو مال دیا، دولت دی، عزت دی، اسے وہ سنبھال نہیں سکا. اگر اس نے صحیح طریقے سے حاصل کی تھی تو اسے سنبھال نہیں سکا. تو اس کا مطلب دوسروں کے لیے عبرت کا باعث بنیں گے کہ بھائی جو عبرت کیا چیز ہے؟ یہی چیز عبرت ہے. یہی عبرت ہے کہ بھائی دوسروں کو اللہ نے دیا، اس نے اس کو غلط طریقے سے استعمال کیا، اور پھر جب اللہ نے امتحان لیا اور واپس لیے تو وہ اسی مقام پر آ گیا. تو لہٰذا اب انسان الرٹ ہو جائے کہ بھائی اگر اللہ مجھے دے تو مجھے اس جیسا نہیں ہونا ہے. اگر اللہ مجھے دے تو میں اس کی طرح نہیں بنوں گا.
کہ میں اپنی زندگی کو خدا کو بھلا دوں اور خدا پھر مجھے یہاں پہ لے کے. نہیں, ہر آدمی کہے گا نہیں پروردگار میں اپنے آپ سے کہے گا میں ایسا نہیں بننا چاہتا. نہیں, میں اگر اللہ مجھے دے گا تو میں آہستہ آہستہ خدا کو ساری زندگی فراموش نہیں کروں گا, خدا کو یاد رکھوں تاکہ ایسا یعنی ہم یہ کہیں گے عزت ہمارا اشر نہ ہو, یہ کہیں گے لوگ. ٹھیک ہے, تو یہاں تک ایک بات کو ہم نے مکمل کیا, وہ یہ تھی کہ یہ بحث اور گفتگو تھی کہ اللہ کو یاد کرنے کے فائدے.